السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 رمضان المبارک ام المؤمنین طیبہ طاہرہ صدیقہ عفیفہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وفات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں سے وہ ہستی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ کمالات سے اور صفات سے نوازا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب میں صدیقہ، عتیقہ، عفیفہ، حمیرہ یہ سارے القاب آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چونکہ اپنی اولاد نہیں تھی تو آپ نے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنایا تھا، انہی کے نام سے آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی پاک باز اور انتہائی ذہین عورت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ کہلاتی ہیں۔ محبوبہ محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب میں شامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل و مناقب میں سے صرف 2 روایات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا جو میرے اور آپ کے لیے انتہائی سبق آموز ہے۔ پہلی روایت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ لوگوں میں سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں، سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ابوہا، عائشہ کے باپ سے۔ پھر اس کے بعد پوچھا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، یا اللہ میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ معاملات میں عدل اور انصاف کے ساتھ کام لیتا ہوں، مگر میرے دل کے معاملے میں یا اللہ مجھ سے درگزر فرمانا کہ میرا قلبی رجحان اپنی بیویوں میں سے سب سے زیادہ عائشہ کی طرف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کیا، اللہ کے نبی میرے ہاں آپ کی دعوت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لے کے آئیں، آپ کی میں دعوت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، چونکہ بے تکلفی کا زمانہ تھا، زبان پر کچھ اور ہو دل میں کچھ اور ہو، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ وہ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی نہیں، صرف آپ کی ہی دعوت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اگر عائشہ نہیں تو پھر میں بھی دعوت میں نہیں آؤں گا۔ اسی طرح دوسری مرتبہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے باب الاطعمہ میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا میرے ساتھ عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا کہ اگر عائشہ کی دعوت نہیں ہے تو پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ تیسری مرتبہ اب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت اور خواہش اور زیادہ بڑھی اور ان کی سمجھ میں یہ بات آ بھی گئی اور شاید کسی صحابی نے بھی ان کو بتا دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت نہیں کرو گے تو اللہ کے نبی تمہاری دعوت قبول نہیں کریں گے۔ وہ پھر خدمت حاضر ہوئے، عرض کیا، اللہ کے نبی آپ کی میرے ہاں دعوت ہے، میری دعوت کو قبول کیجئے، میری بڑی چاہت ہے آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، میرے پاس کھانا کھائیں، دعوت کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا عائشہ کی میرے ساتھ دعوت ہے؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت بھی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اب میں تمہاری دعوت میں حاضر ہوں گا۔ بات ساری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس ساری روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی جو ہیں
ان کی دعوت کو محض اس وجہ سے قبول نہیں کیا کہ وہ آپ کی تو دعوت کر رہے تھے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کر کے پوری امت کو ایک سبق دے دیا کہ میں تو جہاں عائشہ، جس دعوت میں عائشہ شامل نہ ہو میں وہاں نہیں جاتا، اور اگر کوئی بندہ کہے کہ میرے عقیدے میں عائشہ شامل نہیں ہے تو پھر میں اس کے عقیدے کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اگر کسی کے نظریے اور کسی کے سوچ میں اللہ کا پاک پیغمبر تو ہو لیکن آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کی محبوبہ شامل نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لعین کا عقیدہ اور نظریہ بھی قبول نہیں ہے۔ ایسے بندے کی عبادات ضائع جائیں گی، اس کی اطاعت ضائع جائے گی، اس کی ریاضت ضائع جائے گی، اس کا صدقہ اور خیرات اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قبول نہیں ہے، اس کی کسی قسم کی اس کا ایمان قبول نہیں، اس کی عبادت قبول نہیں، اس کا صدقہ قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے اگر اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نظریے اور عقیدے میں قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام ازواج مطہرات، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، دیگر صحابہ کرام اور تمام مقدس ہستیوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان سب کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔